بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد علی محمد۔ مجالس تفسیر قرآن اور اہل بیت، آج چوتھی ماہ رمضان المبارک اور چوتھی تقریر فجرہ سماعت فرمائیں۔ گفتگو ہے کہ قرآن آخری آسمانی کتاب جو بصورت وحی ہمارے اور آپ کے پیغمبر آخر پر نازل ہوئی اور جسے ملک لے کر 23 برس تک مسلسل آتا رہا۔ ایک ایک آیت، ایک ایک سورہ، ایک ایک لفظ، ہر ایک کی اپنی جگہ ایک فضیلت ہے۔ خود قرآن نے اپنے بہت سے نام بتائے، جس میں قرآن نے خود کہا کہ میں ام الکتاب ہوں، میں شفا ہوں، میں نور ہوں، میں کتاب مبین ہوں۔ تو قرآن نے اپنا تعارف خود کروایا اور یہ تعارف قیامت تک ہوتا رہے گا، تاکہ لوگ عظمت قرآن کو سمجھیں، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی نورانیت، اس کی روح، لفظوں کے معنی اور بیان کے ساتھ ساتھ اس پیغام کو بھی اپنے سینے سے لگائیں جو قرآن انسانوں کو دینا چاہتا ہے، وہ پیغام۔ قرآن کو کیونکہ اس کے بعد اب آسمانی سلسلے میں کچھ بھی نہیں آنا تھا، نہ کوئی پیغمبر آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ ملک کسی پر اترے گا۔ اس لیے وہ کتابیں اپنے عہد سے اور دوسری کتاب آنے تک کے زمانے کے لیے تھیں کہ توریت اس وقت تک توریت ہے جب تک زبور نہ آ جائے، زبور اس وقت تک پیغام ہے جب تک کہ انجیل نہ آ جائے، اور انجیل اس وقت تک کے لیے ہے جب تک قرآن نہ آ جائے۔ اور اب قرآن کے بعد چونکہ کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس لیے قیامت تک اسی کتاب کو رہنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک طویل زمانہ جو کہ محیط ہے اور جو علم غیب میں ہے، جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے کہ ابھی کتنا زمانہ انسانوں پر گزرنا ہے، کتنی صدیاں گزرنی ہیں، لیکن بھیجنے والا کتاب کا وہ ہے تو وہ یہ جانتا تھا کہ جہاں تک انسانیت کو جانا ہے وہاں تک یہ کتاب اپنے معنی اور مفہوم میں ہر وقت نئی اور تازہ رہے گی، اور ہر عہد کی ضرورت کو یہ کتاب تنہا مکمل ہر طریقے سے آسودگی دے گی، اطمینان دے گی، اور انسان کو کوئی پریشانی، کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ لیکن ہوگی اس وقت ہوگی کہ جب خود سے سمجھنا چاہے،
اس لیے کہ قرآن معصوم ہے تو معصوم ہی قرآن کو سمجھا سکتا ہے. غیر معصوم علم لے گا، معصوم سے سیکھے گا، لیکن معصوم کو سمجھا نہیں سکتا. جو معصوم خود بتائے اور جو کچھ وہ کتاب کے بارے میں کہہ کے چلا جائے، تو پیغمبر نے اپنی حیات میں جب تک آیات آتی رہی اور سورے آتے رہے، پیغمبر اس کی تفسیر اور تشریح کرتے رہے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو زمانہ پیغمبر ہے اس میں جو حالات اور واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کی تفسیر تو ہو جائے گی ان آیتوں کے ذریعے، لیکن آنے والی صدیوں میں جو ہونے والا ہے اور اس کے بارے میں جو آیات کہہ رہی ہیں، تو وہاں ابھی انسانی ذہن ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا. شعور انسانی میں وہ بات نہیں آ سکتی. مسئلہ شعور انسانی کا یہ ہے کہ آپ آج سے 200 سال بعد جو ہوگا اگر بتا بھی دیا جائے ایسا ہوگا تو شعور میں وہ داخل نہیں ہو سکتی، یقین نہیں آئے گا. اور اب پچھلی صدیوں میں چلے گئے کہ جب 100 سال پہلے اور 200 برس پہلے اگر کوئی کہتا تھا کہ انسان ہوا میں اڑے گا تو اس وقت لوگ کہتے تھے کہ جادو ہے. تو یہاں کی آواز وہاں کی آواز ہزاروں میل دور سے قریب میں محسوس ہوگی، نہیں یہ تو جادو ہے. لیکن جیسے جیسے صدیاں گزرتی گئیں ایک ترقی کو دیکھ کر دوسری ترقی کو شعور نے قبول کیا، اس لیے کہ ذہن ترقی کی طرف مائل ہو رہا تھا. جیسے سائنس کی طرف شعور انسانی سفر کرتا ہے، بالکل اسی طرح روحانیت کا سفر بھی ہے. اگر وہ ساری روحانیت جو کہ قیامت تک ظہور پذیر ہونے والی تھی، اگر اس کو ایک دم سے شعور انسانی پر ظاہر کر دیا جاتا تو دماغ کی رگیں پھٹ جاتی اور جگر پانی ہو کے بہ جاتا، اور اس کا بار انسانی جسم اور انسانی اعضاء میں شعور و فکر و عقل کے بار اٹھا نہیں سکتے تھے. اس کے اس عہد کے مطابق اتنا ہی بتایا اور سمجھایا جاتا تھا جتنا شعور میں آ سکے. جب شعور میں ارتقا ہوتا گیا ویسے ویسے وہ چیزیں ظاہر ہوتی گئیں اور سامنے آتی گئیں. آدم کا عہد اور تھا اور نوح کا عہد اور تھا. اگر آدم کے عہد میں انسانوں کو یہ بتایا جاتا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا ڈوب جائے گی، آسمان سے بھی پانی ہوگا اور زمین سے بھی ابلے گا اور صرف ایک کشتی پوری کائنات میں چل رہی ہوگی، کہیں خشکی نظر نہ آئے گی، تو وہ یوں ہی ہنستے رہ جاتے. اب آپ یقین کریں یا نہ کریں کہ ان کے شعور میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ طوفان نوح آنے والا ہے، اس لیے پہلے سے نہیں بتایا گیا. اس لیے آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ جب کشتی بننا شروع ہوئی اور حکم الہی سے نوح نے خشکی میں کشتی بنانا شروع کی تو 900 سال تک پوری قوم مذاق اڑاتی رہی کہ یہ پیغمبر معاذ اللہ دیوانہ ہو گیا ہے، پانی نام کو نہیں ہے اور کشتی بنا رہا ہے، یہ چلے گی کہاں، یہ چلے گی کہاں. اور پھر جب وہی کشتی بن کر تیار اور دنیا، محاورے بیچ میں آ جاتے ہیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں آپ کو بھی بولتے ہوئے، اور جب دنیا پانی پانی ہو گئی تو پھر وہی کشتی تھی اور وہی پانی تھا، وہی سفینہ نجات تھا. تو اگر نوح کے دور میں یہ بتا دیا جاتا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا
کہ باپ کو حکم ملے گا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو تو دماغ پھٹ جاتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خود اللہ باپ سے یہ کہے کہ بیٹے کو ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن جب شعور ترقی کرتا چلا گیا تب وہ واقعہ ہو گیا جو ابراہیم کے خنجر سے اسماعیل کے گلے پر دھار رکھ دی گئی اور پھر اس کو روک لیا گیا اور پھر اعلان کر دیا گیا ذبح عظیم کے لیے ہم نے اس قربانی کو روک لیا. اگر یہی واقعہ آدم کے عہد میں ہوتا تو ابھی شعور نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. اگر نوح کے دور میں یہ واقعہ ہوتا تو ابھی شعور نے ترقی نہیں کی تھی. جیسے جیسے شعور بڑھتا گیا ویسے ویسے پروردگار ہر آنے والے نئے نبی سے ایسا واقعہ ظہور پذیر کرواتا تھا کہ قبول کرنے میں دیر نہ لگے. گویا یہ سب تیاریاں تھیں آخری پیغمبر کے آنے کی. سخاوت کے نمونے دکھا دیے گئے تاکہ شعور میں آ جائے کہ حاتم جیسا سخی بھی ہوتا ہے. عدل کے نمونے سمجھا دیے گئے نوشیروان عادل جیسا عادل بھی ہوتا ہے. اور طالوت اور حضرت داؤد جیسے شجاع بھی دکھا دیے گئے کہ جن کی ایک غلیل کے پتھر سے دشمن مر سکتا ہے اور لڑائی فتح ہو سکتی ہے تو وہ بھی بتا دیا گیا اور دکھا دیا تاکہ شعور میں آ جائے کہ شجاعت کیا ہے. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہم ایک جگہ پر چاہیں تو دونوں چیزیں جمع کر سکتے ہیں شجاعت اور علم. جبکہ ہم ایک جگہ دونوں چیزیں جمع نہیں کرتے. علم الگ ہے شجاعت الگ ہے. لیکن اعلان ہوا کہ ہم نے طالوت میں جسم والعلم والجسم دونوں چیزوں کو جمع کر دیا. جسم یعنی طاقت اور علم دونوں چیزوں کو جمع کر دیا تاکہ شعور میں بیٹھ جائے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ طاقت اور علم دونوں ساتھ ساتھ آ سکتے ہیں. تو جب علی کو انسان دیکھے تو شعور اس کا گھبرا نہ جائے. مولا علی کے علاوہ اس سے پہلے اور اس کے بعد دیکھیے گھرانے کی بات تو کیجیے. جب ہم کہیں علی تو اس میں سب آ جاتے ہیں. سرکار بھی آ جاتے ہیں اور اس میں ان کی اولاد بھی آ جاتی ہے اور تمام ائمہ آ جاتے ہیں. علی تو سمبل ہے نا. تو علاوہ علی یعنی علاوہ معصوم کے نہ علی سے پہلے نہ علی کے بعد. شجاعت اور علم دونوں ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوئے. علی کی ذات تھی علی سے پہلے. اگر اعلان ہوا تو جناب طالوت کے لیے ہوا کہ ان کو ہم نے علم بھی دیا اور طاقت بھی دی شجاعت بھی دی. یہ میدان جنگ کے فاتح بھی ہو سکتے ہیں اور علمی سوالوں کے جواب بھی دے سکتے ہیں. لیکن علم اس حد تک نہیں پہنچا ابھی. 1,24,000 انبیاء. کیا حیرانی کا مقام ہے کہ کوئی نہ کہہ سکا کہ میں شہر علم ہوں. علم ابھی اپنے ارتقاء پر کامل نہیں ہوا ہے, ادھورا اور ناقص ہے. ورنہ آرام سے کوئی پیغمبر کہے ہم شہر علم ہیں. آدم سے عیسیٰ تک کوئی کہہ نہیں سکا میں شہر علم ہوں. کہتے کیسے؟ اس لیے کہ شہر تو اس وقت بنے گا جب اس کا دروازہ ہوگا. کام شہر سے نہیں ہے, کام دروازے سے ہے. جب دروازہ آ گیا تب پیغمبر نے کہا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ. تو اب ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شعور انسانی کا رخ بار بار علی کی طرف موڑا جا رہا تھا. تو اسی کو تو ولایت کہتے ہیں کہ اختتامی کائنات کا نقطہ یہ تھا کہ اس شعور انسانی کو ولایت علی تک پہنچا دیا. آپ تو ولایت علی پر ہیں تو آپ تو نعرے بھی لگا لیتے ہیں, خوش بھی ہو جاتے ہیں اور نقطے تک پہنچ جاتے ہیں.
کیا انسانیت ترقی پذیر ہو گئی؟ کیا شعور انسانی کامل ہو گیا چودھویں کے چاند کی طرح؟ یا سو رہا ہے شعور انسانی؟ یعنی سب کچھ تو ہو چکا، اب آخری پیغمبر آ چکے، اب کچھ آنا ہی نہیں ہے، اب تو کچھ آنا ہی نہیں ہے روحانی دنیا میں۔ آخری پیغمبر آ چکے اور پھر سارے ائمہ بھی آ چکے، تو اب کیا رکھا ہے؟ نہیں، تو اب آزما لینا کہ شعور دے دیا، سب سنا دیا، بتا دیا، پھر بھی شعور انسانی اتنا بے خبر ہے کہ ولایت علی کے مسئلے پر لفظ کیوں اور کیا، اس سے پہچان لینا کہ کہاں شعور کا ارتقا ہو رہا ہے اور کہاں کوڑ مغز گجیے عقل اور دیوانہ پن اور جنونی کیفیت ہے، اور کہاں ناقص ہے عقل کہ جہاں عقل کام نہیں کر رہی ہے، ٹھپ ہو گئی ہے، مہر لگ گئی ہے۔ تو اس کو بھی اللہ نے کہہ دیا ہم چاہیں تو تمہارے سینے کو کھول دیں، ہم چاہیں تو علم کو تمہارے دل میں داخل کر دیں، اور ہم چاہیں تو مہر لگا دیں۔ مہر سمجھتے ہیں؟ مہر اب مہر کہاں رہ گئی ہے؟ اب مہر اسٹیٹ بینک میں ہے، ڈاک خانے میں ہے، ڈاک خانے کی مہر دیکھیے آپ، یعنی مہر لگ گئی، آپ نے لفافہ دیا رجسٹرڈ، کیسے لگتی ہے مہر پتہ ہے آپ کو؟ کس طرح لگتی ہے؟ کبھی ڈاک خانے گئے ہیں آپ لوگ؟ کوئی اپنا پارسل بھجوایا ہے رجسٹرڈ مہر والا، اس کے پیسے الگ سے ہوتے ہیں جس پہ مہر لگتی ہے۔ ڈاک میں جتنے سسٹم الگ الگ بڑھتے جائیں گے اس کے پیسے بھی الگ الگ ہوتے جائیں گے۔ وہ پوسٹ اور ہے، اگر ادھر ادھر سے کھلا ہوگا تو کم پیسوں میں جائے گا، رجسٹرڈ ہے تو پیسے اور بڑھ جائیں گے، رجسٹرڈ جوابی ہے تو پیسے اور بڑھ جائیں گے، اور اگر مہر کروا رہے ہیں تو پیسے اور بڑھ جائیں گے۔ یہ راستے میں کوئی اب اسے کھول نہیں سکتا۔ مہر کیسے لگتی ہے؟ یعنی جہاں پر لفافے کا منہ بند ہوا ہے یا پارسل کا منہ بند ہوا ہے، وہاں ڈاکخانے کی مہر ہوتی ہے لوہے کی، اور لاکھ لال رنگ کی ہوتی ہے لاکھ، اس کو موم بتی سے پگھلاتے ہیں، شمع جلاتے ہیں اور پھر اسے پگھلاتے ہیں، جب وہ پگھل جاتی ہے تو مہر کو لاکھ پہ رکھ دیتے ہیں، لاکھ اس میں لگ جاتی ہے مہر میں، اور پھر اسی کو مہر کو لوہے کو ٹھپے کو اٹھا کے لفافے لگا۔ اب یہ گورنمنٹ کی مہر ہے، یہ کھلے گی وہاں جا کے جو اس لفافے کا مالک ہے، ہر ایک مہر نہیں کھول سکتا، ہر ایک مہر نہیں کھول سکتا، مہر لگ گئی۔ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ولایت علی کو نہیں سمجھ رہے تھے اور منکر تھے، ہم نے ان کے دماغوں پہ تھپا لگا دیا۔ اب نہ ان کی عقل کھلے گی نہ ان کا ذہن کھلے گا، اب یہ واپس نہیں آتے، بلکہ اس کے لیے اللہ نے یہ کہا اور کہتا ہی چلا گیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی گمراہی پسند اور گمراہی میں جا رہا ہے تو ہم اس کو اور اندھیرے دار میں دھکیلتے جاتے ہیں، اور ہم نے طے کر لیا کہ اب یہ واپس نہیں آئے گا، اس لیے ہم اس کے گناہوں کو بڑھاتے جاتے ہیں، گناہوں کو بڑھا تاکہ اچھی طرح سے وہ جہنم کا مستحق ہو جائے۔ ایسے بہت سے کج بحثی آپ کو ملے ہوں گے کہ آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ضد پہ آیا ہوا ہے، وہ کٹ حجتی کر رہا ہے، تو یہ وہ نہیں کر رہا ہے، آپ اسے نہیں دلا، وہ اس کو اندھیرے میں دھکیلے جا رہا ہے تاکہ اور بات اور انکار کر تاکہ یہ مہر ٹوٹنے نہ پائے۔ تو مسئلہ شعور انسانی کا ہے۔ اگر شعور جاگ رہا ہے، کیا مشکل تھا
بہت آسان بات ہے، سامنے کی بات ہے کہ کیا علم میں، سخاوت میں، شجاعت میں، نجابت میں، شرافت میں، شجرے میں اہل بیت سے زیادہ امت میں کوئی ہو سکتا تھا؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی امت کے؟ زبردستی آپ صرف اس بیس پر کے تخت پر بیٹھ گئے، تو جو پہلے بیٹھ جائے وہ افضل، جو اس کے بعد بیٹھے وہ اس سے کم تر، جو اس کے بعد بیٹھے وہ اس سے، تو پھر یہ ابھی پہ آگے بات کیوں ختم ہو گئی؟ میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ ایک تخت پہ بیٹھا ان کا یہ افضل ہے سب سے زیادہ، اس لیے کہ یہ سب سے پہلے تخت پہ بیٹھ گئے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم میں افضل ہیں، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شجرے میں افضل ہیں، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں صورت و شکل میں افضل ہیں، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سخاوت میں افضل ہیں، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں عبادت میں افضل ہیں، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں عدالت میں افضل ہیں۔ ارے کوئی صفت ایسی ہے ہی نہیں جس میں افضل سوا تخت کے ہے کیا؟ چاہے اگر ہے تو جو سب سے پہلے بیٹھ جائے۔ یہ تو ایسی ہوا ہے کہ وہ ہمارے اسکول میں بھی پہلے خیال میں 8ویں سے پہلے والے کلاسز میں یہ ہوتا ہے، کیا وہ چیئر والا کیا ہے؟ شکل دیکھیے سب کو بتا، اس میں ایک کرسی کم ہوتی ہے اور ایک آدمی زیادہ ہوتا ہے، ایسے ہے نا، ایک آدمی زیادہ رکھتے ہیں اور ایک کرسی کم رکھتے ہیں۔ اب وہ آواز ہوئی اور انہوں نے دوڑنا شروع کیا، اب جو پہلے بیٹھ جائے، اب جو بیچارہ ایک رہ گیا انہوں نے تو شکر کیجئے کہ انگریز اگر ایک تخت رکھتے اور 100 آدمی ہوتے، 100 چکر لگا رہے ہیں اور ایک تخت ہے اور بیٹھنا سب کو، تو ہوا یہی سقیفہ میں معاملہ ایک تخت تھا، ایک بیٹھنے والے تھے ہزاروں لاکھوں۔ آپ کہیں گے یہ کیسی باتیں کریں، لاکھوں تو مدینے میں ہوں گے نہیں۔ ارے بھیا جملہ تو سمجھو، قیامت تک لاکھوں رہیں گے، تخت ایک ہی رہے گا۔ بیٹھنے والوں کا شمار نہیں، آپ کو کیا پتا کس کس کے دل میں یہ آرزو تڑپ رہی ہے کہ کاش میں اسلام آباد میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھوں، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھوں، گورنر ہاؤس میں بیٹھوں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھوں۔ ہمیں کیا پتا کس کے دل میں کیا کیا خواہش ہے، خواہش ایسے تھوڑی پتہ چلتی ہے۔ اگر آپ کو پتہ لگانا ہے تو اس کے لیے ترکیبیں کرنی پڑیں گی، خواہش تو نکلوانا پڑتی ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سب کے دلوں کی خواہش کو نکلوا، اس کو پتہ ہے کس کے دل میں کیا ہے، لیکن وہ سیدھے سادے اپنی مخلوق پہ ظاہر کرنا چاہتے، تم نہ دھوکہ کھا جانا، اس لیے ہم اس کے دل کی خواہش کو ابھی ظاہر کروائیں گے۔ اس لیے کہ فرشتے بیچارے معصوم تھے، وہ کیسے کہتے، یہ تو علم میں ماہر ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ اب فرشتے یہ کیسے کہتے کہ یہ اندر سے کیا ہے، اس کو ہوکا ہے، اس لیے کہ فرشتے ہوکا کا معنی نہیں جانتے۔ اللہ چاہتا تھا کہ فرشتوں کو بتائے ہوکا کسے کہتے ہیں، تو پھر ظاہر ہو گیا، اس نے کہا بناؤ آدم کا پتلا بناؤ۔ اب دل کی بات ظاہر کرنے کے لیے معاملات یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے اور آیات کی تفسیر کہہ رہی ہے کہ اللہ نے چاہا کہ وہ بات ظاہر ہو جائے جو چھپی ہوئی ہے، اس لیے آدم کو بنایا اور پھر اعلان کیا جیسے ہی ہم روح پھونکیں سب سجدے میں گر جانا، ہم نے اس کو خلیفہ بنایا۔ فرشتوں نے کہا کیوں بنایا؟ کہا اس لیے کہ یہ علم والا ہے، اسے علم ہم دیتے ہیں، اسے خلیفہ بناتے ہیں۔ اول روز ظاہر ہو گیا کہ جاہل خلیفہ نہیں بنے گا، اس کے بعد علم ہوگا وہی خلیفہ بنے گا۔ اب اس سجدے کا کرنے کا کیا مطلب تھا؟ یہاں سجدے کے معنی عبادت نہیں، کہیں کہیں پر
سجدہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے، اور کچھ سجدے ایسے ہیں جو ہوا میں معلق ہیں، ہوتے نہیں ہیں۔ کاش کے سمجھ میں آ جائے، پھر وہی کج بیسی اور کٹ حجتی آ جائے تو بات آدمی نہیں سمجھے۔ کچھ سجدے ہوا میں معلق ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں، مگر ہیں۔ اب دیکھیے میں کہتا ہوں کیسے، ارے صاحب فلاں صاحب کا کیا کہنا، وہ تو سرکاری چوکھٹ پہ سجدے کرتے ہیں، ہوئے نہیں ہیں مگر ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے بے شمار سجدے جو آپ کے محاورے میں روز ہو رہے ہیں، اور آپ کو ظاہر اس سے یہ تو نہیں ہو جائے گا کہ وہ والا سجدہ، یہ وہ والا سجدہ، اگر کوئی کسی سجدے پر تنقید کرے اور کہے یہ شرک ہو گیا، تو اس نے اس سجدے کی توہین کی جو سجدہ حقیقی معبود کو ہوتا ہے، یا وہ جان کے انجان بن رہا ہے یا بدمعاشی کر رہا ہے، وہ جہالت کر رہا ہے۔ اس لیے اب یہ وہ کا لفظ میں بار بار استعمال کروں گا، وہ سجدہ جس سجدے کی کوئی برابری نہیں، اور سارے سجدے، وہ سجدہ شیخ پڑے محراب حرم میں پہرو دگانا جپتے ہیں، شیخ پڑے محراب حرم میں پہرو دگانا جپتے ہیں، سجدہ اس ایک ٹیک تلے کا ان سے ہو تو سلام کرو، یہ تقریب کیا مطلب؟ اور لاکھوں برس تم سجدے میں پڑے ہو، کیا کہنے میں تقریب؟ شیخ سمبل ہے، شیخ عبادت گزار ہوتا ہے، شیخ متقی ہوتا ہے، شیخ میراب کا مالک ہوتا ہے، شیخ عبادت گزار ہوتا ہے، شیخ اللہ سے قریب ہوتا ہے، شیخ کی داڑھی ہوتی ہے، ہے نا؟ تو میر کہہ رہے ہیں شیخ پڑھ ڈال، سجدے کر ڈال، رات و دن کو محراب میں سجدے کر سجدے کر سجدے کر۔ میں تجھ سے ایک بات کہتا ہوں، ہزاروں سجدے تو نے کیے، لاکھوں سجدے تو نے کیے، ایک سجدہ وہ کر کے دکھا دے جو تیغ کی چھاؤں میں ہوا، وہ تیغ تلے والا سجدہ ذرا کر کے دکھا۔ اسی بات کو اقبال نے دہرا دیا، میں نے لفظ وہ کیوں کہا تھا؟ اقبال نے اسی میر کی بات کو دہرایا، وہ ایک سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی، وہ ایک سجدہ، دیکھیں وہ ایک کہہ کر لیکن آگے حال ہے، روح زمین کانپ جاتی تھی، یعنی ایسا لگ رہا بار بار کانپ جاتی تھی، یعنی کئی بار سجدہ ہوا، لیکن شروع میں کہتے ہیں وہ ایک سجدہ، پتہ چلا ایک ہی ہوا جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی۔ اس میں ظاہر حکمت ہے، یعنی جتنی دیر وہ سجدہ ہوا ایک بار زمین نہیں کانپی، یعنی ہر سجدے کی تکبیر پر زمین لرز، تو سجدے تو بہت ہیں، زمین ہلائیے تو جانے، تو پتہ چلا سجدوں کی قسمیں، اور قرآن جب آپ پڑھیں تو 64
64 مقام ہیں جہاں لفظ سجدہ بیان ہوا ہے. سجدہ 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 64 جگہ آپ کو آیت ملے گی جس میں سجدے کا ذکر ہے. تو اس میں یہ آیت بھی مل جائے کہ ہم نے انسان کو سایہ دیا اور وہ ہمیں سجدہ کریں یا نہ کریں، ان کی پرچھائیاں ہمیں سجدہ اب اگر میں سجدے پر بحث کروں، حالانکہ ہم ٹی وی پہ جو شام طریقہ میں نے پڑھی تھی وہ سجدے کے موضوع پر ریکارڈ اس کا موجود ہے. تو یہ موضوع ایسا ہے کہ جتنا چاہے اس پر بولا جائے. سجدہ، اب آپ بتائیے سجدہ پرچھائیں اللہ کہہ رہا ہے سجدہ ریز ہے. تو اب یہاں شرط گئی کہ سجدہ جامد ہو وہاں تب ہوگا، متحرک نہ ہو. سجدے کے معنی ہے کہ ہلنا جلنا نہیں ہے. سجدے کی شرط یہ کہ جامد ہو جاؤ. جیسے ہی سجدے میں گئے اب ہل نہیں گئے. اس کو پھر میری تقریب نے کیسے کہا کہ سجدے کی پہچان ہے جامد ہو جانا. زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. تسلیم کی شرط یہ ہے کہ ہلے نہیں سر. اگر سر ہل گیا تو غلامی سے گویا انکار ہوا. احتیاط اس لیے کہ بس سر رکھ دیا سجدے میں، اب تو ہے اور سجدہ میں ہوں اور تو ہے اور سجدہ میں ہوں تو ہے اور بیچ میں سجدہ، درمیان میں حرکت بھی نہیں ہے. تو جب شرط ہے سجدے کے لیے کہ جامد ہو، پرچھائیاں تو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اچھا متحرک سجدہ کہ آپ چل رہے ہیں، آپ کی پرچھائیں ساتھ ساتھ چل رہی اور ہے سجدے میں. گویا سجدہ جو ہے وہ متحرک ہے، کیوں جا رہا ہے. تو ایک قسم یہ بھی تو ہے سجدے کی قرآن کی روشنی میں. پھر ایک سجدہ آدم پہ ہوا، پھر دوسرا سجدہ یوسف کو ہوا جو باپ نے کیا، بھائیوں نے کیا. پھر ایک اور سجدہ ہوا، عجیب سجدہ ہے وہ فرعون کے دربار میں ہوا کہ جیسے ہی عصائے موسیٰ اژدہا بنا، جادوگر جنہوں نے رسی کے ٹکڑے پھینکے تھے جو سانپ بنے تھے، انہوں نے جب عصا کو اژدہا بنتے دیکھا سب سجدے میں گر گئے. کوئی تو قرآن سے یہ پوچھے، کوئی تو مفسر سے پوچھے کہ اژدہے کو سجدہ ہوا ہے یا موسیٰ کو سجدہ ہوا ہے یا ہارون کو سجدہ ہوا یا ڈنڈے کو سجدہ ہوا ہے. فرعون تو ادھر بیٹھا ہے، سجدہ وہ اپنی طرف کر آتا تھا، جادوگر فرعون کی طرف نہیں گرے. دیکھا ہے اژدہا. اسی دن سے تو ناگ پوجا جو شروع ہوئی سب سجدے میں گر گئے. بھائی ناگ کو دیکھ لے، اژدہے کو دیکھ کے سجدے میں گر گئے. تو کیا قرآن میں یہ سجدہ ہے؟ اور یہ ایسا سجدہ ہے کہ اس کی آخر تک کی آیتیں پڑھ دی جائیں تو آپ پہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے. وہ مقامات قرآن میں کہ اگر وہ آپ پڑھ دیجئے، جیسے آیت پڑھیں گے آپ کو فوراً واجب ہے سجدہ کیجئے. جو بچے قرآن پڑھ چکے ہیں اصولوں کے ساتھ انہیں سب کو پتا ہے کہ سجدے والی آیت کہیں بھی بیٹھے ہو، کسی جگہ بیٹھے ہو، میز کرسی پہ بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں، میز پہ قرآن رکھا کرسی بیٹھے، سجدے والی آیت جیسے ہی پڑھی تو پتہ چلا کچھ سجدے وہ ہیں جن کے لیے قبلہ ضروری نہیں، کچھ سجدے وہ ہیں جن کے لیے نماز ضروری نہیں. بغیر نماز کے بھی سجدے ہوتے ہیں.
سجدہ شکرانہ ہے، جیسے کعبے میں داخلے کا سجدہ ہے، تو بہت سے سجدوں کے لیے وہ ساری شرائط نہیں ہیں جو نماز کے سجدوں کے لیے ہیں۔ تو کچھ سجدے ایسے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، کچھ سجدے فوری ادا ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں اگر میں کہہ دوں کہ سرکاری چوکھٹوں پہ سجدہ کرنے والوں، بہتر یہ ہے کہ ذوالجناح کو سجدہ کر لو۔ اس میں شرک کیا ہو گیا؟ اس میں شرک کیا؟ یہاں پر جب آپ کہیں گے آدم کو سجدہ، وہ کوئی اللہ والا سجدہ تھوڑی تھا، وہ یوسف کو سجدہ وہ کوئی اللہ والا سجدہ، سب اس کی یہ پرچھائی والا سجدہ، یہ والا سجدہ، وہ جادوگر والا، تو پھر کیا ہے وہ؟ ارے وہ سب تعظیم کا ایک طریقہ تھا۔ کیونکہ مصر میں جو بادشاہ تھا اس کے دربار کے داخلے کی شرط یہ تھی کہ سب کو گھٹنوں پہ جھکنا ہوتا تھا، اور جھکنے کے بعد پھر رکوع کے بعد سب اپنا سر زمین پہ رکھتے تھے، اسے سجدہ کہتے تھے۔ اور اس کے بعد وہ سر اٹھا لیتے تھے، جاتے کہ روم کر کے ہاتھ رکھا، ایسے کر کے دربار میں جو داخل ہوئے وہ ہاتھ رکھا، اس کے بعد خوشحالی۔ اب چونکہ یوسف مصر کے بادشاہ تھے اور بادشاہ سے انہوں نے بادشاہت لی تھی، وہ مصر کا پچھلا بادشاہ تھا، اس نے سپرد کی تھی حکومت یوسف کے۔ تو جتنے دستور پروٹوکول چلے آ رہے ہیں وہ سب یوسف کو پورے کرنے ہیں۔ اب یا تو یوسف اعلان کر دیں کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں نبی ہوں، وہ تو ابھی وقت ہے، جب تک یعقوب آ نہ جائیں، بھائی آ نہ جائیں، تب تک یہ راز کھلے گا نہیں کہ یہ بادشاہ نہیں، یہ نبی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر مصر والے مسلمان ہوں گے، ابھی تو سب منکر ہیں اور یوسف کو اپنا بادشاہ مان رہے ہیں، نبی نہیں، تو سجدہ ہوگا۔ اب اس کے بعد اس کی توجیہیں، شریعت یعقوبی میں ایسا تھا اور شریعت موسوی میں ایسا تھا اور سب شریعتوں میں ایسا تھا، شریعت آدمی کہاں تھی؟ جو آدم کو سجدہ ہوا تھا وہاں تو شریعت تھی نہیں، شریعت تو جب بنے گی جب نبی آئے گا، شریعت ہوتی ہے نبی کے ساتھ، شریعت لاتا ہے نبی، اس لیے کہ نبی کو کہتے ہیں شارع، شین علی شارع یعنی شریعت والا، شارع جو پھیلائے، بتائے، سمجھائے۔ تو ابھی تو آدم لیٹے ہوئے اور حکم ہو رہا ہے سجدے کا، تو کس شریعت کے تحت ہو رہا ہے؟ شریعت کے تحت ہو رہا ہے۔ اچھا اگر چلیے ایک اور بات آپ یہاں سے اگر میں سے بولنا شروع کروں تو پوری تصویر اسی پہ ہو جائے۔ ذرا یہ دیکھیے کہ نبوت کا آغاز جس سجدے سے ہوا وہ انسان کو ہو رہا، اللہ والے سجدے کا یہاں ذکر ہی نہیں۔ دیکھیں اللہ والا سجدہ تو جب آدم خود کریں گے، اٹھیں گے، نماز کا وقت آئے گا، جنت کے پانی سے وضو کریں گے تو پہلی نماز پڑھیں گے اور پہلی نماز پڑھ کے پھر سجدہ کریں گے، تو پھر آدم بتائیں گے اللہ کی عبادت ایسے ہوتی ہے۔ یہ جو آغاز ہو رہا ہے اور آغاز کرنے والا پروردگار ہے، اے میرے مالک، جب یہ واقعات پڑھے جائیں گے تو ساری انسانیت کیا سوچے گی کہ تو نے اپنی عبادت سے دنیا کا آغاز نہ کروایا،
سجدہ کروایا تو آدم کو کروایا، وہ تو مٹی کا پتلا ہے، ابھی تو وہ بے جان ہے اور بے جان چیز کو سجدہ کروا رہا ہے اور کہہ یہ رہا ہے تم سجدہ کرو تو ہم اس میں جان ڈالیں اور روح ڈالیں۔ جیسے ہی تو دیکھنا کہ یہ متحرک ہوا، آنکھیں اس کی بند ہیں، اب روح چلی، دماغ سے چلی، آنکھ میں آئی، کچھ کہتے ہیں پیروں سے روح چلی، اوپر آئی، پھر سینے تک آئی، پھر گلے تک آئی، پھر دہن تک آئی، اور جیسی آنکھ تک آئی آدم نے آنکھ کھولی، جیسے ہی آنکھ کھولی سب سجدے میں گر گئے۔ ارے با آدم نے آنکھیں دکھائیں اور سجدے میں یا کئی آنکھیں چار کی ملائکہ کی اور نبوت کی اور وہ سجدے میں گئے، اللہ پہلے کہہ چکا تھا سجدے میں جاؤ۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو لوگ بات سمجھ لیجیے بڑی نازک سی ہے، چونکہ شعور میں گفتگو ہو چکی ہے اس لیے شعور کے پہلو ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے، اور بتا چکا کہ شعور کس چیز سے ہے، یعنی باریک سے باریک بات جو بال سے بھی زیادہ باریک ہو، جو اس بال سے باریک بات کو سمجھ لے شعور اس کے پاس، اور اگر نہ سمجھے تو بے شعور، بد شعور، اور پھر اس کے لیے بے شعور کے لیے اتنے نام ہیں لغت میں، بوڑم، بھونڈو، پگل، دیوانہ، جنونی، احمق، الو۔ بچوں کا ذکر نہیں ہو رہا، الو کے بچوں کا ذکر نہیں ہو رہا، تو آگے تک شجرا جاتا ہے، آگے تک۔ تو شعور ضروری ہے تاکہ یہ سارے لغوی لفظ کسی کے اوپر چپک نہ جائیں، اس سے بچنا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آسان ترکیب ہمارے پاس کیا ہے؟ اور یہ واہ معجزہ ہے، ولایت۔ اب جنہوں نے کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جہاں پر کوئی عمدہ عربی یا فارسی کا لفظ ملتے کریں، جن لوگوں نے شرک کا کھڑاک پھیلایا، اب مجھے کھڑاک کی عربی بتا دیجیے گا اور کھڑاک کی فارسی مجھے نہیں پتا، یا اور مطلب آسان کر دوں، کھڑاک مشکل لگ رہا ہے، جس نے شرک کا گورکھ دھندا پھیلایا، حالانکہ یہ بھی مشکل ہے لیکن چونکہ مشہور ہے، معنی نہیں معلوم لوگ۔ یہ ہے پہاڑی علاقہ، ہمالیہ پہاڑ کا دامن ہے، گورکھپور، چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے تھے، بڑے بڑے پہاڑی سے اتر کے یاد موجود ہے، اتنے بڑے بڑے، وہ کہلاتے ہیں گورکھا، تو انگریزوں نے ان کی فوج بنائی تھی گورکھا فوج، اور وہ پتہ نہیں کیا نیپالی زبان تڑپڑ بولتا کرتے تھے، چائنیز زبان، عجیب زبان ہے ان کی، پالی زبان۔ اور وہ جناب جب شہر میں آتے تھے بندوقیں لے کے گورکھا سپاہی، وہ ایسا جھائی جھپ کرتے تھے، بیوقوف بناتے تھے، اس طرح ادھر کمال ادھر کمال ادھر دیکھا جاتا ادھر گیا وہ وہاں نیلام ہو گیا، تو لے کے چلا گیا، ایک ہی مال 10 بار مل جاتا تھا اور 10 آدمی وہیں کے وہیں خرید کے اور کہیں کا کہیں پہنچا دیتے تھے، حاصل مالک ہوتا تھا انتظار میں کھڑا کہ رقم آئے گی، اس کو کہتے تھے گورکھ دھندا۔ اب پھنس گئے گورکھ دھندا، تو یہ شرک کا گورکھ دھندا یعنی ترکی سے چلا کہ مصر سے چلا یا عرب کے جزیرے ہی سے شروع ہوا، مجھے نہیں پتا، بہت سے اس کی شاخیں ہیں کہ جہاں سے یہ چکر چلایا گیا، شرک، تو جن کو یہ بیماری لاحق ہوئی ان کے لیے یہ پریشانی ہو گئی کہ قرآن نے یہ سب کچھ رکھا تھا کہ یوسف کو سجدہ ہوا، آدم کے پتلے کو سجدہ ہوا، اب اس کی وہ توجیہ کیا کیا کرتے،
تو یہ تھا اور یہ تھا اور وہ تعلیمی تھا اور فلانا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا اور وہ تھا. بھائی کیا ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ جب یہ آیتیں آئی ہوں گی اور پیغمبر نے منبر پر یہ آدم والی آیتیں پڑھی ہوں گی تو لوگوں نے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ یہ سجدہ آدم کے پتلے کو کیوں ہوا؟ ضرور پوچھا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. شعور والے لوگ بیٹھے تھے, سب بد شعور نہیں تھے, سب بے شعور نہیں تھے. کسی نے پوچھا گا سرکار کہ آدم کو سجدہ کیوں ہوا, تو مسکرا کر کہا ان کی پیشانی میں ہمارا علی کا نور تھا, یہ سجدہ ہم کو علی کو ہوا. چہرہ آدم پہ چمکا, بعض کہتے ہیں ہاتھ میں چمکا, انگوٹھے پہ چمکا, پشت میں چمکا, آیا نور, روح نور کی شکل میں آئی. ملک بھی نور تھا, نور کو ایسا نور دکھایا گیا کہ جیسے ہی حکم ملا وہ حکم عدولی کہیں نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ معصوم تھا, وہ سجدے میں جھک گیا. لیکن جو کچھ اس نے دیکھا اور ملاحظہ کیا آدم کے چہرے میں اس نور, تو وہ پہچانتے تھے, اس نور کو دیکھ چکے تھے, اس نور کو دیکھ کر تسبیح و تقدیس سیکھی تھی, اس نور کو قریب دیکھا, دور سے دیکھا تھا, آج قریب دیکھا. اور جب بہت قریب کی خواہش ہوئی تو حدیث قصہ چادر کے اندر دیکھا. تو یہاں پر توجیہات میں ہوتا نہیں سکتا ہے اور یہ ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے. تو 64 مقام پہ سجدے ہیں, پڑھ لیجیے کیا کیا آئیں مائیں شائیں, آئیں مائیں شائیں. یہی ایک مقام سجدہ سمجھا نہیں سکے مورخین کے لیے کیا ہے اور کیوں ہے, کاہے کے لیے. تو گھبراہٹ کیوں ہوئی؟ گھبراہٹ بعد میں ہوئی. یہ یاد رکھیے, ہمارا آپ کا سجدہ بعد میں ہے. یہ اچھے جملے میں کہتا ہوں, آپ وہاں تک پہنچتے تھے, ہمارا آپ کا سجدہ بعد میں ایجاد ہوا. جب نماز کا حکم مسلمانوں کو ملا تبھی تو یہ سجدہ شروع ہوا. پہلے تو پورا عرب بتوں کو سجدہ کرنا تھا. اللہ والے سجدے سے عرب والے واقف کب تھے؟ وہ بھی نہیں جانتا تھا سوا بنی ہاشم کے, کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ رب کو بھی سجدہ تھا. جسے نہیں دیکھا اسے سجدہ ہوتا. وہ تو کہتے تھے جسے دیکھو اس کو سجدہ کرو, چاہے وہ سانپ ہی کیوں نہ ہو, وہ حبل ہو, وہ لات ہو, وہ منات ہو, وہ کوئی بھی ہو, بس دیکھو سجدہ کرو. دیکھا اور وہ سجدے میں گر گئے. اب یہ والا سجدہ آیا آسمان سے, اب یہ سجدہ ہوگا, وہ دکھائی نہیں دیتا سجدہ کرو. اور یہ ہے نمازیں اور یہ 5 وقت اور اتنی رکعت اور ہر رکعت میں 2 سجدے اور آ گیا. تو یہ کب آیا؟ تو آدم کو سجدہ پہلے ہوا یا جو ہم سے کروایا گیا خانہ کعبہ میں امت رسول سے, وہ پہلے کون سا؟ تو اولیت تو اسی کو حاصل ہے نا, تعظیمی سجدے کو. تو کیا تعظیمی سجدہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور یہ جو عربوں کو دیا گیا یہ ہمیشہ رہے گا؟ رہیں گے دونوں. سمجھنے کا پھیر ہے. شعور میں یہ آیا کہ اگر اس کو ادھر منتقل کیا تو شرک ہو جائے گا. شرک سے ڈر کر کسی کا ڈر چھوڑ دیا. اب جب ڈر چھوڑ دیا تو ڈر کے سجدے تو ہوتے ہیں, حقیقی سجدے کے ساتھ وہ بھی ہو رہا ہے. تو وہ محاورتن بھی ہوتا ہے, محاورتن بھی ہوتا ہے. ہر زبان اپنے کو سمجھا لیتی. یہ کمال اردو نے کیا کہ اردو نے ہر زبان کے لفظ کو اپنے میں سمو لیا. عربی کا لفظ آیا کہ سبیل ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں,
اردو نے ان کو بھی لے لیا، اور فارسی لفظ انہیں بھی لے لیا، ترکی لفظ انہیں بھی لے لیا، سنسکرت کے لفظ بھی لے لیے، ہندی کے بھی لے لیے، پراکرت کے لیے، اودھی بھی لے لیا، بولیاں لے لی، دنیا زبان کے لفظ سمجھ لی. لیکن پھر اردو نے کہا کہ اردو اردو ہے، یہ پھر وہ زبان نہ رہی. اگر وہ دوسرے لفظوں سے مل کے بنی ہے تو پھر وہ زبان نہ رہی. اپنی حقیقت بتا کے تو کیا ہے. اردو نے اس کو بھی چیلنج کر دیا. اردو نے کہا کہ ہم چاہیں تو سارے عربی کے لفظ ترک کر دیں، جتنے ہمارے پاس عربی لفظ ہیں ہم ترک کر دیں، جتنے فارسی لفظ ہیں ہمارے پاس ہم ترک کر دیں، جتنے ترکی لفظ ہیں ہم سب ترک کر دیں، اس کے بعد بھی ہم اردو رہیں گے. اب لوگوں نے جناب چیلنج کر دیا اردو کو. ان کا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اردو تو لشکری زبان ہے، اردو کے معنی لشکر ہیں، اور اس نے تو سب سے چندہ مانگ کے لیا ہے تب یہ زبان بنی ہے. اردو نے بھی چیلنج کر دیا کہ ہماری اصل حقیقت کو اگر سمجھنا ہے تو پھر آرزو لکھنوی کو پڑھو. تو آرزو لکھنوی نے کہا کیا آپ اصل اردو کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اصل اردو کو دیکھیں جس میں ایک بھی عربی کا لفظ نہیں ہے، ایک بھی فارسی لفظ نہیں ہے، ایک بھی ترکی لفظ نہیں ہے، یعنی کوئی لفظ نہیں ہے، سارے لفظ اردو کے ہوں گے. دیکھیے ہم ایک لفظ بھی عربی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. ابھی لفظ بولا نا ہم نے یہ عربی، اس کے علاوہ جو بولا ہم نے وہ اردو ہے. خود لفظ اردو ترکی ہے جو کہ ہم نے بولا. اب یہ بولا لفظ جو ہے یہ ہندی ہے، یعنی اردو ہے. لیکن آپ جب بھی گفتگو کریں گے کوئی نہ کوئی لفظ فارسی یا عربی کا آپ کے جملے میں آ جائے گا. اور اگر آپ سے کہا جائے شرط کے ساتھ اردو بولیے اور کوئی عربی اور فارسی، تو آپ کہیں گے ہمیں یہی نہیں پتہ کہ اردو میں کون سا عربی کا لفظ کون سا. ہم جو سب اردو سمجھتے ہیں تو وہی سمجھ سکتا ہے کہ اردو میں فارسی اور عربی کی ملاوٹ کہاں ہے، جو اردو کے مزاج کو جانتا ہے. اب یہاں تک آ گئے، تقریر ختم ہو رہی. اب کل یہ اپنے بھائی کہہ رہے تھے مسائل، اب انہیں یہ میرے خیال میں کل پہلے دن آئے تھے، انہیں ہو گئی تھی گھبراہٹ. تو دیکھیے مسائل جہاں ذکر حسین آ جائے، نام آ جائے، سمجھے مسائل ہو گئے. پنجاب کی طرح تو ایک ایک گھنٹے ہو نہیں سکتا، وہ زیادہ تر محرم میں ہوتا ہے. مسائل کا مطلب یہ کہ 3 منٹ آپ نے مصیبت اہل بیت بیان کر دی، قیامت ہو گئی. اس لیے کہ اگر 1 گھنٹے کا آپ انتظار کریں رونے کے لیے، اس کے معنی بناوٹی گریا ہے، اب یہ آئے گا اب یہ آئے گا، اور جب یہاں تک آ جائیں گے تب روئیں گے نا. اس لیے شرط یہ ہے نام حسین آیا، مسائل ہو گئے. یہ کہ پوری روایت پڑھی جائے. اب آپ دیکھیے کہ آرزو لکھنوی بہت بڑے شاعر تھے، علامہ آرزو لکھنوی کہہ جاتے تھے. 1952 میں کراچی میں انتقال. ریڈیو پاکستان نے ان کی خدمات حاصل کی، ڈائریکٹر جنرل زید بخاری. اور میوہ شاہ کا قبرستان جو ہے علی باغ کا، علی باغ کی پہلی قبر ان کی بنی. جب اندر آپ گیٹ میں داخل ہوں گے تو جو پہلی قبر ہے اس پہ لکھا ہوگا شاعر اعظم علامہ آرزو لکھنوی، تاریخ وفات اور سنگ مرمر کی روشنی. تو جب میں ان پہ لکھ رہا تھا تو پہلے میں ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے گیا ہوا، وفات کی تاریخ قبر سے ہی نوٹ کر کے لایا، انگریزی کی بھی اور ہجری کی. اور ابھی بہت جلدی ان کے 7 مسئلے میں نے کتابت کروائے ہیں کمپیوٹر سے، جو چھپیں گے تو آپ پڑھیے.
تو انہوں نے ایک پورا دیوان لکھا جس میں بتایا کہ خالص اردو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اس پورے دیوان میں کوئی نہ عربی لفظ ہے نہ کوئی فارسی لفظ ہے. تو اسے جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ خالص اردو کسے خالص اردو. تو اس لیے چونکہ مجلس اعلیٰ سے ہی اردو کی ترقی ہوئی، فضائل و مسائل امام حسین سے اردو زبان نے ترقی پائی. تو انہوں نے حضرت عباس کی شہادت کا پورا واقعہ خالص اردو میں لکھا بغیر عربی اور فارسی لفظ کے استعمال. کتنا مشکل کام ہے. اب دیکھیے اپنے لیے انہوں نے ایک اور مشکل کری کہ مرثیہ جو لکھا جاتا ہے اس میں شہادت کا بیان ہوتا ہے تو 4 مصرے الگ الگ ہوتے ہیں ہر بند کے، اور بیت بھی الگ ہوتی ہے. تو ردیف کافی بدلے جائیں گے تاکہ بات آگے بڑھائی جائے. انہوں نے ردیف ایک ہی رکھی، پانی. اب لفظ پانی نے پوری شہادت حضرت عباس کی میں جنگ میں کیسے لکھی جا سکتی. اس کو اردو کا معجزہ کہتے ہیں. اور میں آپ کو سناتا ہوں ایک سلوات پڑھی. دیکھیں کتنا بھائی رضا صاحب شاعری کی جگہ، شاعری کو جو بھی شعر کہہ لو ہو گیا، شعر کہنے لگا. صرف پانی کی ردیف پر پورے مسائل حضرت عباس کے کیسے لکھے جا سکتے ہیں، اور جس میں پوری جنگ بھی آ جائے. اچھا قافیے جتنے آئیں گے ردیف سے پہلے، پانی ردیف ہے اور اس سے پہلے قافیہ آئے گا الف کا، وہ سارے اردو کے آئیں گے. اور واقعہ جو ہے وہ عراق کا ہے، اس میں عربی کے لفظ آنا ضروری، ورنہ واقعہ بیان کیسے ہو. اب دیکھیں کس دقت سے عارض النبی گزرے اور یہ ثابت کر دیا کہ جس طرح اردو نے کربلا کو سمجھا دیا عربی اور فارسی والے نہیں سمجھا سکتے. اب آپ جب یہ سمجھ گئے تو نظر آپ کی رہے قافیے پر. ردیف تو ایک ہی، اس پہ تو نظر جانی نہیں آتی. یہ دیکھنا ہے کہ لفظ پانی کس طرح قافیے کا ساتھ دے رہا ہے، ردیف جڑی کیسے. ورنہ آپ کو قافیے پہ نظر رکھنی نہ ردیف پہ، آپ کو تو پورا واقعہ سننا ہے اور ذہن آپ کا رہے کہ ترتیب سے واقعہ آ رہا ہے یا نہیں. اور ایسا نہیں کہ بچے کو حضرت عباس کا پورا واقعہ یاد ہے کہ پانی لینے فرات پر گئے اور یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد شہادت ہے. تو اب یہ اتنے اشعار جو میں آپ کو سناؤں گا اس میں کہیں بھی کوئی عربی اور فارسی لفظ نہیں آئے. اس کا عنوان ہے پیاسے سامنت کی لڑائی. سامنت کہتے ہیں بہادر کو، شجاع. یہ اردو میں سامنت کہتے ہیں بہادر کو، اردو میں شجاع کو عربی لفظ ہو گیا. سامنت اردو یہ لفظ میر انیس نے کہاں استعمال کیا؟ اصحاب حسین کے لیے. میر انیس نے سامنت کا لفظ، سامنت بردبار، فلک مرتبہ، دلیر، عالی منیش، سبا میں سلیمہ، وبا میں شیر، اصحاب حسین سامنت. تو پہلا لفظ اردو کا انیس نے سامنت رکھا، اس کے بعد عربی فارسی. تو پیاسے سامنت کی یعنی پیاسا ہے وہ بہادر، اس کی لڑائی دیکھو. رن میں گھوڑا جو اڑائے ہوئے پہنچے عباس، چوکیاں گھاٹ پہ بیٹھی تھی، رکا تھا پانی. رکا جو ہے تھا، یہ ہے قافیہ، پانی ردیف ہے. اب یہ پانی سب آتا جائے گا، صرف قافیہ بدلے گا اور واقعہ پورا آپ کے سامنے آتا جائے گا. رن میں گھوڑا جو اڑائے ہوئے پہنچے عباس،
चौकियां घाट पे बैठी थी, रुका था पानी। वो धुआंधार घटा छाई हुई ढालों की, आग जिनसे के बरस पड़ती है कैसा पानी। एक एक काफिया ऐसा है जिस पर आप दाद दें और उर्दू को देखें और वाक़े के तसलसल को देखें। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, रन में घोड़ा जो उड़ाए हुए पहुंचे अब्बास, चौकियां घाट पे बैठी थी, रुका था पानी। वो धुआंधार घटा छाई हुई ढालों की, आग जिनसे के बरस पड़ती है कैसा पानी। बच्चियां काने बड़े आगे लहू के प्यासे, हो जिन्हें देख के पत्थर सा कलेजा पानी। वो लचकती हुई डांडे, वो चमकते हुए फल, धूप से और भी खौला हुआ जिनका पानी। मन चला ऐसा कभी काहे को देखा होगा, लेने आया है जो इतनों से अकेला पानी। आगे आगे देखते जाए आप, कमाल मंजर खुराक का सामने आ गया। कोई लफ्ज़ अरबी फारसी का नहीं है, सब उर्दू के लफ्ज़ हैं। वो लचकती हुई डांडे, वो चमकते हुए फल, धूप से और भी खौला हुआ जिनका पानी। मन चला ऐसा कभी काहे को देखा होगा, लेने आया है जो इतनों से अकेला पानी। इस लड़ाई में यही जीत की एक कुंजी है, मरते मरते किसी प्यासे को न देना पानी। घाट से हाथ चले ऐसी मजी चोटों के, मांगता ही नहीं जिन चोटों का मारा पानी। अब ये अशिया अपने आदमियों से कह रहे हैं कि होशियार हो जाओ, पानी जाने ना पाए। अगर पानी चला गया तो फतह हो जाएगी लड़ाई, ये फतह कर लेंगे। और पानी अगर नहीं देंगे तो ये पानी के बगैर मर जाएंगे। ये समझाया जा रहा है पानी एक कतरा जाने ना पाए। और वो सामंत आया है पानी लेने के लिए, मुकाबला है पानी लाने का, ले जाने का और ना ले जाने का। इस वक्त फतह जो है वो पानी पर है, देखते जाइए। मन चला ऐसा कभी काहे को देखा होगा, लेने आया है जो इतनों से अकेला पानी। इस लड़ाई में यही जीत की कुंजी है, मरते मरते किसी प्यासे को न देना पानी। घाट से हाथ चले ऐसी मली चोटों के, मांगता ही नहीं जिन चोटों का मारा पानी। बेधड़क बागें उठा दी जो ये कहकर सबने, देखा अब सर से हुआ जाता है ऊंचा पानी। देखा अब सर से हुआ जाता है ऊंचा पानी। बल पड़े त्योरियों पर हो गई चितवन कुछ और, बल पड़े त्योरियों पर हो गई चितवन कुछ और। टिमटिमाने लगा मुंह माथे से टपका पानी। खिंच के बाहर हुई काठी से तड़पती नागन, लहरें लेने लगा तलवार का ठहरा पानी। लहरें लेने लगा तलवार का ठहरा पानी। पहले ही वार में रेती से लहू यूं बरसा, पहले ही बार में रेती पे लहू यूं बरसा, जैसे आई हुई बरसात का पहला पानी। जैसे आई हुई बरसात का पहला पानी। भाई जो थे सामंत बड़े उनके भी जी छूट गए, मंचलों का भी हुआ डर से कलेजा पानी। कहती थी सामने नदी की तड़पती लाशें, ये वो दिन है कि लहू से भी है महंगा पानी। आगे जो पढ़ रहे थे उनके उखड़ने लगे पांव, जैसे टकरा के पलट जाता है चढ़ता। जैसे टकरा के पलट जाता है चढ़ता हुआ पानी। आन की आन में लाखों को डुबोया, लाखों का डुबोया बेड़ा, नहीं देखा किसी तलवार का ऐसा पानी। लड़के जब छीन लिया घाट तो चिल्ला के कहा, अब तुम्हारा है ये पानी क्या हमारा? अब तुम्हारा है ये पानी कि हमारा पानी। प्यासे बच्चों का बिलखना जो नहीं भूला था, उठा छाती से धुआं, आंख से टपका पानी। लहरें सूखे हुए होठों से बहुत शर्माई, लहरें सूखे हुए होठों से बहुत थम गया देख के मुंह प्यासे का बहता पानी। जब दबाई हुई आंखों से भंवर तकने लगे
بھر کے لے آئے سب ایک ایک کٹورا پانی، وہ پسینے پہ لہو اپنا بہانے والا، بے پلائے ہوئے کیا پیتا اکیلا پانی، چھوڑ دی گھوڑے کی بات اور کہا تو پی لے، منہ میرا تکتا ہے کیا میں نہ پیوں گا پانی، پورا واقعہ آ گیا نا، منہ میرا تکتا ہے کیا میں نہ پیوں گا پانی، اس نے بھی آئی ہوئی لہر کو ٹھوکر ماری، اس نے بھی آئی ہوئی لہر کو ٹھوکر ماری کہ کلیجے کو جلانے لگا ٹھنڈا پانی، کلیجے کو جلانے لگا ٹھنڈا پانی، اتنے میں روکنے کو آ گئے پھر ہول کے ہول، کہتے جاتے تھے کہ لے جانے نہ دینا پانی، آپ بھی ہو گئے گھوڑے پہ سنبھل کر تیار، لے لیا جتنا بھی چھاگر میں سمایا پانی، پھر کھچی میان سے تلوار، چلے وار سے وار، گھاٹ پر لال لہو سے ہوا سارا پانی، کھیت ایسا یہ پڑا ہے کہ نہ بھولے گا کبھی، یہی پانی تھا لہو اور لہو تھا پانی، پھر بھی لاکھوں سے اکیلے کی لڑائی کب تک، دھوپ لو پیار گھٹن اس پہ نہ پینا پہ پانی، وار بھرپور چلے گھاؤ بھی گہرے آئے، بہ گیا اتنا لہو لائے تھے جتنا پانی، اس مسئلے کا جواب نہیں ہے، اس مسئلے کا کوئی جواب نہیں ہے، بہ گیا اتنا لہو لائے تھے جتنا پانی، کٹ گئے ہاتھ بھی جینے کی بھی اب آس نہیں، اب بچ سکتے نہ تھے کون بچاتا پانی، ہاتھ آنے نہ ہوا جس کے لہو پانی، ایک آنکھ سے اپنے وہ بہتے ہوئے دیکھا پانی، آپ گھوڑے سے گرے آئے سکینہ کہہ کر، سوچ یہ تھی کہ بھتیجی کو نہ پہنچا پانی، اس کی ایک آئی لبے پھرنے لگی، سانس اکھڑی نیند آنکھوں سے کھلا، ماتھے سے ٹپکا پانی، آرزو ڈوب کے جب تھا لگائے تو کھلے، آرزو ڈوب کے جب تھا لگائے تو کھلے، اتھلی ندی میں نہ ہونے پا ہے کتنا پانی، اللہ اس عبادت کو قبول فرما، مدینہ سے والوں میں شرط بات ہمیں بیماریوں کو شفا فرما، امت گزارہ سے مشرق گزارہ سے مشرق فرما، تاکہ محمد علیہ وسلم 7 رمضان کی مجلس وفات حضرت فاطمہ بنت اسد منعقد ہوئی اور بعد مجلس دسترخوان ہوا، شرکت فرمائیے گا 9 اور 10 کو وفات جناب خدیجہ کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ جس کو لکھے تھے اور جلال محمد کا ضرور اور تاجیل السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم بالفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم نساء النفوس، ایہا المدفون بیزدوس، السلام علیکم وبشیت النبار فی یوم الجزاء، روز من قدر والقضاء، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم آمین سے بجان، اجر اللہ تعالی فرجان، وسہل اللہ تعالی مخرجت وظہورت وجانا من انشارک ووالد ورحمت اللہ وبرکاتہ۔